کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک عادل حکمران کی کیا خصوصیت ہوتی ہیں؟ ایک رہنما کا کردار معاشرے میں کیسا اثر انداز ہو سکتا ہے؟ اور سیدنا امام علی علیہ السلام نے اپنے خطبہ نمبر 36 میں لوگوں کی قیادت کے بارے میں کیا سکھایا ہے؟ عزیزان محترم، یہ خطبہ صرف حکمرانوں کے لیے نہیں بلکہ ہم سب کے لیے ایک تذکرہ ہے۔ کیونکہ ہر شخص کسی نہ کسی سطح پر ایک رہنما ہوتا ہے۔ آج ہم نہ صرف اس خطبے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے بلکہ اس کے ان نکات کو بھی جانیں گے جو ہمارے روزمرہ کی زندگی میں ہمارے لیے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ عزیزان محترم، نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 36 اس وقت دیا گیا جب سیدنا امام علی علیہ السلام اپنے عہدۂ خلافت میں عوام اور خواص کو ان کے حقوق اور فرائض کے بارے میں نصیحت کر رہے تھے۔ یہ خطبہ انصاف، قیادت، علوم کے حقوق پر مشتمل ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب اسلامی معاشرے داخلی خلفشار اور مسائل کا شکار تھا۔ امام علی علیہ السلام نے اس خطبے کے ذریعے معاشرے کے ہر طبقے کو ان کی ذمہ داریوں کی یاد دہانی کروائی۔ قرآن مجید میں خداوند تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا۔ یقیناً اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایمانتیں ان کے اہل لوگوں کے سپرد کرو۔ یہ آیت اس خطبے کے پیغام کو واضح طور پر بیان کرتی ہے۔ آئیے عزیزان محترم، ہم خطبہ ساتھ ساتھ پڑھتے ہیں اور اس کی ساتھ ساتھ تشریح بیان کرتے ہیں تاکہ زیادہ بہتر انداز میں ہم اس کو سمجھ سکیں۔ لوگو، میں تمہارے لیے سب سے زیادہ حق رکھنے والا ہوں، لیکن میں نے اپنے اس حق کو تمہارے فائدے کے لیے ایک ذمہ داری بنا لیا ہے۔ عزیزان محترم، یہاں امام علی علیہ السلام قیادت کو ذمہ داری قرار دے رہے ہیں اور نہ کہ کوئی ذاتی مفاد۔ قیادت کا مطلب دوسروں کی خدمت کرنا اور ان کی رہنمائی کرنا، جیسا کہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آیا ہے کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے لوگوں کا خادم ہو۔ یاد رکھو، ایک حکمران کو لوگوں پر حکومت کرتے ہوئے خود کو ان کا خادم سمجھنا چاہیے۔ امام علی علیہ السلام نے واضح کیا کہ قیادت ایک امتحان ہے جس میں انصاف اور عدل کا ہونا لازمی ہے۔ یہی بات قرآن مجید میں بھی کہی گئی ہے۔ خداوند تعالیٰ قرآن مجید کے سورہ نساء کی آیت نمبر 58 میں ارشاد فرماتا ہے، جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ کرو۔ اب خطبے میں امام علیہ السلام آگے فرماتے ہیں کہ تمہاری خوشحالی میرے سکون کا باعث ہے اور تمہارا دکھ میرا غم ہے۔ یہ جملہ قیادت کے اعلیٰ اصولوں کو بیان کرتے ہیں۔ ایک رہنما کو اپنی عوام کے ساتھ ہمدردی اور محبت رکھنی چاہیے۔ یہی رویہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت جیسے کہ قرآن مجید میں بھی ذکر کیا گیا ہے۔ خداوند تعالیٰ سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 میں ارشاد فرماتا ہے کہ یقیناً تمہارے پاس تم میں سے ایک رسول آیا جس پر تمہاری تکلیف بہت گراں قدر گزرتی ہے۔ عزیزان محترم، یہ خطبہ صرف حکمرانوں کے لیے نہیں بلکہ ہر انسان کے لیے ہے۔ اگر آپ کسی کے نگہبان یا سرپرست ہیں تو عدل و انصاف کو اپنی ترجیح بنائیں۔ دوسرا سبق ہمیں یہاں پہ یہ ملتا ہے کہ قیادت ہمیشہ خدمت کے جذبے کے ساتھ کریں، جیسا کہ امام علی علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ اور تیسرا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ عوام کے لیے حکمران کی محبت اور خلوص ان کی خوشحالی کا ضامن ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ انصاف نہیں کرتا وہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے جواب دہ ہوگا۔ عزیزان محترم، نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 36 ہمیں یاد دلاتا ہے کہ قیادت طاقت نہیں بلکہ ذمہ داری ہے۔ چاہے ہم والدین ہوں، استاد ہوں یا کسی بھی ادارے کے سربراہ ہوں، انصاف اور ہمدردی ہمارے ہر عمل میں جھلکنی چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں امام علی علیہ السلام کی تعلیمات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو عزیزان محترم یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک، کمنٹ، شیئر کر کے دوسرے لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ملتے ہیں اپنی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔